تھوڑا پرے پرے ہو جائے. تھوڑا اور پرے ہو جاؤ تاکہ باقی بھی پلان آ جائے. آپ بیٹے پرے آ جائیں, سب پرے ہٹ جاؤ بیٹے. راجہ زاہد پیچھے ہٹ جاؤ, سارے ٹوٹلی پیچھے ہٹ جاؤ بیٹے, تاکہ ساری قطاروں میں لیڈرز آ جائیں, کوئی رہ نہ جائے. ادھر صاف ہو, تھوڑا پیچھے ہو جائیں. آپ پیچھے ہو جائیں بیٹے پیچھے ہو جائیں تاکہ ان کو ڈسٹربنس نہ ہو. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی پریس کانفرنس میں میں آپ سے صرف 2 اہم باتیں کروں گا, اور اس کے بعد محترم چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب سربراہ سنی اتحاد کونسل اور علامہ امین شہیدی صاحب مجلس وحدت المسلمین کے سیکرٹری جنرل پھر یہ کنڈکٹ کریں گے اور آپ سے ساری باتیں کریں گے. میں صرف 2 باتیں کر کے اجازت لے لوں گا. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے 29 جون کو اتوار کے دن, بروز اتوار 29 جون دن کے 11:30 بجے اپنے سیکریٹریٹ میں ماڈل ٹاؤن میں حکومتی دہشت گردی اور صفاقی اور بربریت اور بے گناہ معصوم نہتے اور پرامن شہریوں اور کارکنوں کے قتل عام پر, جسے آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں, اس سنگل سبجیکٹ پر, سنگل پوائنٹ پر اے پی سی بلا لی ہے, آل پارٹیز کانفرنس طلب کی ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, جو 29 جون کو اتوار 11:30 بجے دن ہمارے پیٹ کے اور منہاج القرآن کے سیکریٹریٹ میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے سنگل پوائنٹ ایجنڈے پر اے پی سی منعقد ہوگی, آل پارٹیز کانفرنس, جس میں جو ریاستی دہشت گردی ہوئی ہے اور ایک انتہائی صفاقیت اور بربریت کا مظاہرہ ہوا ہے, اور پاکستان کی تاریخ کا ایک بدترین قتل عام نہتے معصوم اور بے گناہ شہریوں اور کارکنوں کا ہوا ہے, اس سبجیکٹ پر اے پی سی ہوگی. اور اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ تعالی پھر آپ کو اسی دن ملیں گی اے پی سی کے بعد. دوسری اہم چیز جسے میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, آپ کو معلوم ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی سربراہی میں پاکستان مسلم لیگ کا 10 رکنی وفد میرے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی لندن میں. اس وقت سے لے کر آج کے دن تک, جبکہ آج علامہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ, اور علامہ ناصر عباس صاحب مجلس وحدت المسلمین کے, اور علامہ امین شہیدی صاحب یہ تعزیت کے لیے آتے رہے ہیں, اور آج خود علامہ شہیدی صاحب موجود ہیں. آج کے دن تک ہم نے کبھی ایک دن بھی نہیں کہا کہ یہ کوئی پولیٹیکل الائنس بنا ہے یا بن رہا ہے یا کوئی گرینڈ الائنس تشکیل پا رہا ہے. میں کیٹیگوریکلی, اور یہ ہر روز چونکہ چینلز پر اور اخبارات میں یہ اسپیکولیشنز ہوتی ہیں اور اس طرح کی اعلانات آتے ہیں, خبریں آتی ہیں کہ کوئی گرینڈ الائنس تشکیل پا رہا ہے. میں نے لندن کی میٹنگ سے لے کے آج تک ہم نے کسی ایک دن بھی گرینڈ الائنس یا سمپل الائنس بننے کا اشارہ تک بھی نہیں دیا. اور آج ان تمام قائدین کی موجودگی میں اور ان 4 جماعتوں کے سربراہان کی موجودگی میں دوبارہ تاکیداً اس بات کو دہرا رہا ہوں
کہ ہم نے آج کے دن تک کسی الائنس اور گرینڈ الائنس کے بننے کے موضوع پر گفتگو بھی نہیں کی ہے. میں کیٹیگوریکلی بتا رہا ہوں. روز ملاقات ہوتی ہے مسلم لیگ، پاکستان مسلم لیگ کے قائدین اور خاص طور پہ چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب ہر روز اپنی محبت کے باعث میرے پاس تشریف لاتے ہیں. تبادلہ خیال ہوتا ہے، اظہار تعزیت ہوتا ہے اور مختلف سیاسی امور پر اور قومی مسائل پر گفتگو ہوتی ہے. اور آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب بھی آئے اور علامہ امین شہیدی صاحب بھی آئے، مگر اس آج کی میٹنگ تک کسی الائنس اور گرینڈ الائنس کے سبجیکٹ پر گفتگو تک بھی نہیں ہوئی ہے اور کسی ایک دن کی میٹنگ کا یہ ایجنڈا نہیں بنا. لہذا کائنڈلی ان اسپیکولیشنز کو بند کر دیا جائے اور بعض اور سیاسی جماعتیں ان اسپیکولیشنز کی بنیاد پر یہ خیال کرتی ہیں کہ شاید کوئی گرینڈ الائنس کی تشکیل ہو رہی ہے اور ہم اس میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے. ایم کیو ایم کے قائدین کئی مرتبہ اظہار تعزیت کے لیے آئے ہیں، بڑے بڑے وفد آئے ہیں. الطاف حسین صاحب نے بھیجے ہیں ان کی مرکزی قیادت کے بڑے بڑے وفد، وہ بھی آلموسٹ کئی دن آتے رہے ہیں اور دیگر جماعتوں کے وفود بھی آتے رہے ہیں. یا تعزیت مقصد رہی ہے، اظہار افسوس مقصد رہا ہے، یا اس عظیم سانحہ کے موقع پر اپنے بھرپور تعاون کی یقین دہانی مقصد رہی ہے. آج کے دن تک کسی گرینڈ الائنس کی تشکیل نہ ہمارا ایجنڈا کسی میٹنگ میں تھا نہ ڈسکس ہوا ہے. لہذا میں اس کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، یہ صرف رابطے ہیں، تبادلہ خیال ہے اور قومی اور ملکی مسائل کے اوپر مختلف ایشوز کو ڈسکس کرنے کا ایک پروسیس ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. سو میں ان اسپیکولیشنز کو مسترد کرتا ہوں کہ کسی گرینڈ یا سمپل الائنس بننے یا بنانے کا ایجنڈا آج کے دن تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا. اس سے اوائڈ کیا جائے، میں شکر گزار ہوں گا. یہ دو چیزیں اناؤنس کر دی. اب اس کے بعد باقی جو قائدین ہیں تینوں جماعتوں کے وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے. دیکھیے بیٹے، یہ پھر اسپیکولیشن ہے. اس بربریت اور دہشت گردی کو روا کرنے والی حکومت تو کیا اس نظام کے خاتمے کے ایجنڈے سے ہم پیچھے نہ ہٹے ہیں، نہ ہٹ سکتے ہیں، نہ ہٹیں گے. یہ نہیں ہوگا. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے شہیدوں کے خون کے ساتھ، یہ ہماری کمٹمنٹ ہے 20 کروڑ عوام کے ساتھ. ہم نے انہیں بربریت سے پاک نظام دلانا ہے، دہشت گردی سے خالی نظام دلانا ہے. ہم نے انہیں صاف شفاف جمہوریت پر مبنی، جس میں انسان کی جان و مال کا احترام ہو، وہ نظام دینا ہے. ہم نے عدل اور انصاف پر مبنی نظام مہیا کرنا ہے، جس میں امیر اور غریب کو اس ملک میں برابر نگاہ سے دیکھا جائے، جس میں ہر غریب اور امیر، کمزور اور طاقتور کے جان مال خون کو برابر نگاہ سے دیکھا جائے، جس میں بربریت اور دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہ ہو، جس میں خوشحالی ہر شخص کی دہلیز تک پہنچے. ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. کوئی بربریت اور کوئی دہشت گردی پیچھے نہیں ہٹا سکتی. ہم جنگ لڑیں گے پرامن طریقے سے اور نئے نظام کو آئین پاکستان، حقیقی جمہوریت اور عدل و انصاف کے مطابق ان پلیس کریں گے. مگر کیسے ہوگا یہ انشاءاللہ اپنے وقت پر بتائیں گے. یہ قائدین بات کریں گے. حکومت مخالف آپ کی جدوجہد اور تحریک جاری رہے گی. یہ جدوجہد جاری رہے گی حتیٰ کہ حکومت کا خاتمہ بھی ہمارا مقصد نہیں. صرف حکومت کے خاتمہ تو چھوٹی بات ہے، اس ظالم نظام کا خاتمہ ہونے تک تحریک جاری رہے گی اور انقلاب کی کامیابی تک. وہ انقلاب جو اس ملک کے 20 کروڑ محروم عوام کو ان کا حق دلائے اور ظلم کا خاتمہ کرے اور ملک کے آئینی قومی اداروں کو غیر سیاسی بنائے اور اس ملک میں عدل اور انصاف کا راج قائم کرے، اس راج کے قائم کرنے تک تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. آپ ان قائدین سے بات کریں، ان سے بات کر لیں. 10 نکاتی ایجنڈے پر سن لیا میں نے. جو 10 نکاتی ایجنڈا ہے، نہیں کریں. یہ باتیں بیٹے اگین اسپیکولیشنز ہیں. عوام جو چاہیں گے وہ ہوگا.
مگر یہ اب چودھری صاحب سے یہ بات بعد میں بات ہوگی. عمل درآمد کی بات آج نہیں ہوگی, عمل درآمد ہوگا, وقت بتائے گا. اس سے بات آج کی میٹنگ میں بتا رہا ہوں اے پی سی کے لیے, لوگ شہید ہوئے, کیا دوبارہ پنجاب حکومت سے ٹکر لینا چاہتے ہیں؟ اے پی سی سے بات ہوگی, اے پی سی پر بات ہوگی. دیکھیے وہ جو آپ کے سیکیورٹی فینسز ہیں وہ ہمارا رائٹ ہے. ہم نے لگائے تھے ہائی کورٹ آف لاہور, ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت. پولیس نے لگوائے تھے, انہوں نے ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی, توہین عدالت کی. ہمارا رائٹ ہے سیکیورٹی. اگر گورنمنٹ پرووائڈ نہیں کرے تو ہمیں اپنی سیکیورٹی کے انتظامات سے کوئی روک نہیں سکتا. ہم نے لگائے. اب چودھری صاحب آپ کریں گے اور اچھا بات سنیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی آپ کی, اتنی گرمی میں بیٹھے ہیں اور اے پی سی کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. اے پی سی کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے اور ایک ہی پوائنٹ ہے ایجنڈے کا, یہ جو سانحہ ہے ماڈل ٹاؤن ہے, اسی کے اوپر کانفرنس ہے اور انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت دیں گے تو پھر کھل کے بات ہو. آپ نے متعدد بار کہا ہے کہ گرینڈ الائنس بن رہا ہے. اچھا ایک سیکنڈ, ایک بات تو سن لینا, بات سن لینا. آپ بھی بات سنیں نا, میری بات سنیں. جو باتیں ہم نے مختلف اوقات میں کہی ہیں, لیکن آپ فی الحال جو آج کی بات ہے نا, آج کے بعد کل بھی آنا ہے انشاءاللہ, آپ نے بھی آنا ہے, ہم نے بھی آنا ہے, پرسوں بھی آنا ہے, اور اس کے بعد ساری چیزیں ہوں گی. سارا کچھ ایک ہی دفعہ نہ رکھیں, بہت مہربانی, سارا آپ کو بتائیں گے. ہاں جی, وہ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے. مہربانی. صاحب نے آج فون کیا ہے پلیجوں کو, ان کو اتحاد میں شامل ہونے کی دعوت دی. نہیں, غلط بات ہے, غلط بات ہے. کوئی اتحاد نہیں. ذرائع جڑے نے نا ہیں بہت اتھینٹک. نہیں ہوگی, ایک بات ہوگی ہے. سوال ہے حکومت کے لیے کوئی بات نہیں کی. توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کرو, کچھ اور آپ سے اگلوانا چاہتے ہیں. توبہ کرو یار. وہ سارے میری بات سنیں, وہ ایجنڈے کے اوپر تو 10 نکاتی ہے نا, 10 گھنٹے چاہیے تو انشاءاللہ آپ سے کریں گے بات. بہت مہربانی. 10 گھنٹوں کے لیے ہم تیار ہیں. بہت شکریہ. آپ بتائیں کہ وفاقی حکومت نے اچھا تھی بولنا ہے. کوئی بالکل نہ نوٹس آئیں گے, 100 نوٹس آئے. کس چیز کا نوٹس؟ ایف آئی اے نے تیاری کر لی ہے منی لانڈرنگ کے لیے اور الیکشن کمیشن کے تھرو اثاثے ہم نے بھی جاری کر لی, ہم نے بھی جاری کر لی. عوامی تحریک کو ڈاکٹر یار بات سنو, یہ چھوڑے بات ہو رہی ہے. جو شہید ہوئے ہیں بات ہوئی ہے, یہاں اتنا خون بہا جہاں آپ بیٹھے ہیں سانحہ مال ٹاؤن کی, یہ کیا کیسوں کی بات ہے؟ وہ شجاعت صاحب نے پہلے بھی کہا تھا, اب دوبارہ شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کہا ٹانگیں کھینچنے کی بات کی ہے انہوں نے, تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ٹانگیں ہوں گی تو کھینچیں گے, ٹانگیں ہی نہیں ہے. آپ نے ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ نے گفتگو کر دیں, آپ 10 نکاتی ایجنڈے. میں جناب صرف ایک بات کہنا چاہوں گا, 10 نکاتی ایجنڈے کے حوالے سے اعتماد میں لے لیا گیا ہے, لیا جا رہا ہے, ڈسکشن چل رہی. ابھی اتنا بڑا سانحہ آیا, اتنا بڑا واقعہ ہے, وہی مین پرائورٹی تھا, وہی ڈسکس ہوا, اسی کے حوالے سے اسٹریٹجی طے ہوئی اور اسی کے حوالے سے اے پی سی کے حوالے سے لاہ عمل طے ہوا. یہ پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو جائے, اس کے بعد انشاءاللہ دوسری نیوز میں ملیں گے. تھینک یو. یقیناً بہرحال حکومت مخالف تحریک میں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو ویلکم کہیں گے, لیکن اس وقت صرف ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ہے ماڈل ٹاؤن کا حادثہ جو کہ انسانیت کے خلاف بربریت کا مظاہرہ تھا. اس پر تمام لوگوں کو اکٹھے ہو کر مشترکہ موقف کا اعلان کرنا چاہیے اور اسی حوالے سے تمام جماعتوں کو دعوت دی جا رہی ہے. انشاءاللہ تعالی آل پارٹیز کانفرنس میں اس حوالے سے ایک مضبوط موقف سامنے آئے گا انشاءاللہ.
इस वक्त कोई ऐसी बात न है न किसी ऐसे मौजू पर गुफ्तगू की गई है।